Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. اور یہ ویڈیو میں ان چھوٹے نومولود بچوں کے پیرنٹس کے لیے بنانے جا رہا ہوں جن کو الٹیوں کی شکایت ہے، جو بہت بار بار دودھ گراتے ہیں۔ ویسے تو دن میں 2 سے 3 دفعہ ایک گروئنگ ہیلدی ایک ویٹ گیننگ چائلڈ اگر دودھ گرا رہا ہے 2 سے 3 مرتبہ تو یہ نارمل ہے، لیکن ایسا دودھ گرانے کے بعد بچے کو فوراً بھوکا ہو جانا چاہیے، بچے کو سستی نہیں آنی چاہیے، بچے میں کسی قسم کی سانس کی تکلیف نہیں بننی چاہیے، اور بچہ اپنا ویٹ بھی گین کر رہا ہو اور گرو بھی کر رہا ہو۔ لیکن چند بچے بار بار دودھ گراتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بار بار دودھ گراتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، مراد میری عام لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ڈاکٹر کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوتا ہے کہ اندر کیا مسئلے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے۔ اصل میں میدے کا اوپر والا منہ نہیں بنا ہوتا، اوپر والا جو سفنکٹر ہے، جو اوپر والا ویلو ہے، وہ نہیں بنا ہوتا، جس کی وجہ سے دودھ آسانی سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور بچہ الٹی کر دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ بچے کا سر اونچا رکھتے ہیں، سینہ اونچا رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیسنز دیتے ہیں، اور ایک بڑی ضروری اسٹریٹجی جس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دودھ کو گاڑھا کر لیں، دودھ کو گاڑھا کر کے ٹرائل دیں بچے کو۔ ہو سکتا ہے کہ گاڑھے دودھ سے بچے کو الٹیوں کی فریکوینسی کم ہو جائے۔ کس طرح سے دودھ کو گاڑھا کریں؟ بجائے اس کے کہ آپ 1 اونس میں 1 اونس پورا پانی لیں اور اس کے اندر 1 سکوپ دودھ کا ڈالیں، آپ ایسا کریں کہ 1 اونس سے پانی تھوڑا سا نیچے لیں، تھوڑا سا نیچے لیں، اور جب اس کے اندر آپ سکوپ ڈالیں تو وہ 2 کے نشان تک 1 کے نشان تک پہنچ جائے۔ اور اگر اسی طرح سے 2 اونس بناتے ہیں آپ فیڈر میں، تو 2 کے نشان سے پانی اتنا کم لیں کہ جب آپ 2 سکوپ اس کے اندر ملک پاؤڈر ڈالیں تو وہ 2 کے نشان تک پورا پہنچ جائے۔ یا 2 اونس اگر آپ کے بچے کا 2 اونس سے بھی ابھی نہیں گزارا چل رہا، تو 2 اونس کے اندر 2 اونس پانی کے اندر آپ تقریباً 2.5 اسپون ملک پاؤڈر کے ملائیں، جو سکوپ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ دودھ گاڑھا کرنے سے عام طور پہ یہ الٹی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور صرف دودھ گاڑھا کرنے سے نہیں، بلکہ اگر بچوں کو بھینس، بکری، گائے کا دودھ دیا جائے تو اس سے بھی الٹی ہونے کا مسئلہ تو قدرے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن بھینس، بکری اور دودھ اور گائے کا دودھ جو ہے وہ 1 سال سے پہلے بچوں میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ بچوں میں الرجی پیدا کرتا ہے، بچوں کے اندر وائٹامن ڈی، کیلشیم اور آئرن کی شدید کمی پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسا دودھ چاہیے ہوتا ہے جس میں جو آئرن اور وائٹامن فورٹیفائڈ ہو، یعنی اس کے اندر آئرن اور وائٹامنس پہلے سے ملے ہوں، اور وہ ہائپو الرجینک ہو، وہ ماڈیفائڈ ملک ہو، نہ کہ ان ماڈیفائڈ خالص دودھ جو ہے وہ بچے کو نقصان تھوڑا کر سکتا ہے۔ 100% بچوں میں نقصان نہیں کرے گا، لیکن کافی سارے بچوں کو نقصان کرے گا گائے، بھینس، بکری کا دودھ۔ تو ہم یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس میں دودھ کو گاڑھا کر کے بچوں کو دیا جاتا ہے، اور اس سے امید ہوتی ہے کہ بچے کی الٹی کی فریکوینسی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہر ایک چیز کے کیونکہ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے فائدے ایک تو یہ ہوگا کہ الٹی اس سے کم ہو جائے گی، دوسرے نمبر پہ فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی گروتھ بہتر ہو جائے گی۔ بچے کی گروتھ کس طرح سے بہتر ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے اس کا ویٹ گین تھوڑا سا بہتر ہو جائے، لیکن یہ کام کرتے ہوئے آپ نے بچے کے یورین آؤٹ پٹ کے اوپر ضرور نظر رکھنی ہے۔ کہیں دودھ اتنا گاڑھا نہیں بنا لینا آپ نے کہ بچے کا پیشاب ہے جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے، بہت زیادہ کلرڈ ہو جائے، یا بدبودار ہو جائے، یا بچے کا جو جو اس کی گروتھ ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ اگر بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا یہ اسٹریٹجی اپنانے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پانی کی پوری مقدار نہیں مل رہی۔ بچے کو جتنا نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ساتھ اس کے باڈی میکانزمس کو چلانے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تھراپی کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا رسک انوالوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ دودھ زیادہ دے رہے ہیں تو کڈنیز کے اوپر نمکیات کا زور، وزن یا نمکیات کا پریشر زیادہ ہو جائے گا۔ کڈنیز کو زیادہ نمکیات اور زیادہ فاضل مادے کلیئر کر کے سیکریٹ کرنے پڑیں گے، اور اگر خدا نخواستہ بچے کے گردے کمزور ہیں تو اس کیس میں بھی یہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا یہ اسٹریٹجی۔ تو اس کے لیے پھر تھکنڈ، آلریڈی تھکنڈ فارمولاز آتے ہیں جو کہ اینٹی ریگرج AR فارمولاز کہلاتے ہیں۔ وہ فارمولاز استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو نارمل والے فارمولے کو تھوڑا سا تھکن کر کے، بہت زیادہ تھکن نہیں کرنا، بہت زیادہ اگر اس کو گاڑھا کریں گے دودھ کو تو وہ ڈیفینیٹلی نقصان پہنچائے گا بچے کو۔ تھوڑا گاڑھا کرنا ہے، اور اگر اس سے نہیں فائدہ ہو رہا، بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا، یا اس کو جو ہے پیٹ کی تکلیف ہو رہی ہے اس بچے کو، یا اس بچے کے پیشاب میں مسئلہ آ گیا ہے، تو پھر آپ اس کو فوراً بند کر کے آپ یا تو اسپیشلائز فارمولا دیں گے یا پھر میڈیسنس کے اوپر ریلائی کریں گے جو کہ ریگرز کی میڈیسنس ہوتی ہیں۔
امید ہے ویورز کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس سے فائدہ ہوگا آپ کے بچے کو، اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. تھینک یو.